اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، میں آج اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہنا جیڑی شخصیت پوری کائنات کے نالوں افضل اور اعلیٰ شخصیت۔ میری مراد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس محبوب پیغمبر کے آمد دیا خبراں یہ کوئی اچانک دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، بلکہ انہاں دیا خبراں تے تورات انجیل کے اندر موجود، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دیا دیواراں تے بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے واسطے دعا کی، بلکہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب رحمان نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت دا جلسہ کر کے سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ معاملات کے اندر یہ بات بالکل واضح اور عیاں کر دیتی، اور پھر نبی علیہ السلام نے بارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیوارہ اے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ کریم تو ہی ساری دعا قبول کرنے والا ہے تے سنن والا ہے، ایسی تیرے کو دعا کرنے ہیں۔ دعا کی تھی، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ساری اولاد کے اندروں اے جناب نیک ایک امت پیدا کر جیڑی تیری فرما بردار ہوئے، اور پھر تخصیصاً بھی دعا کی تھی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہ اللہ کریم ایک رسول کر دے جڑا تیریاں آیتاں پڑھ کے لوگوں کو سناوے اور انہوں نے کتاب دی تے حکمت کی تعلیم دے، انہوں کا تزکیہ نفس کرے، اور پھر اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ رب رحمان نے اس محبوب کائنات کی امتیازی خصوصیات کو ذکر کی ہے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ پیغمبر انہوں کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو بلا دیا کیا بھائی قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ یہ محبوب علیہ السلام کی پیشین گوئی، آمد کی پیشین گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشین گوئی دیتی، فرمایا کہ اے میرے حواریو میں تواڈے کول رب دا رسول بن کے آ گیا، اور میں تانوں اپنے بعد کے اندر ایک پیغمبر کی پیشین گوئی دے رہا، اس پیغمبر کا نام احمد ہوئے گا۔ اور پھر کسی مقام پہ اللہ رب رحمان نے اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کے مرتبے کو واضح کیتا ہے، فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتها الا هو۔ کسی فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ کہ محبوب علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیتے، فرمایا کہ میں اے تواڈے کول رب دا پیغمبر بن کے آیا، لیکن میں یہ نہیں آتا میرے کو اللہ کے خزانے نے، نہ ہی میں غیب جاننا، اور نہ ہی میں یہ آتا کہ میں فرشتہ بن کے آ گیا۔ اور پھر کسی مقام پہ اللہ رب رحمان نے محبوب کی خوبیاں کا ذکر کیتا ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ میں کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتا، مگر میرا رب جو چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کسی مقام پہ یہ آخیا ولا تقل للخائنین خصیما، کتے فرمایا ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم
یہ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین، اور کسی مقام پہ فرمایا ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گویا کہ پورا قرآن ہی اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کی تعریف اور شان کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم اس محبوب کائنات خاتم النبیین پیغمبر کو بات پہ عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے محبت عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔